السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 سبجیکٹ اردو گرامر، مضمون نمبر 1 زمزم آج ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، آب زمزم مضمون دیکھیں، جیسے اس کا نام ہے کہ زمزم، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ مضمون کے لیے ضروری ہے، پہلے مضمون کا میں آپ کو خاکہ بتلا دوں کہ مضمون کے اندر ہم نے کیا کیا بحث کرنی ہے۔ سب سے پہلے تعارف کریں گے زمزم کا کہ کہاں پہ واقع ہے، مکہ میں واقع ہے اور خانہ کعبہ سے کتنی دور واقع ہے، یہ تعارف ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دعائیہ کلمات جو ہیں ان کو بیان کریں گے۔ پھر آب زمزم کا ظہور کیسے ہوا، سب سے پہلے یہ پانی کیسے نکلا۔ پھر آگے ہے پانی ساتھ لے جانے کی رسم، ٹھیک ہے، یہ سنت بھی ہے پانی ساتھ لے جانا، آج بھی حاجی جب جاتے ہیں پانی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں زمزم کے بارے میں ان کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ پھر حکم خداوندی کی تکمیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کے آنا، بچے کی خراب حالت۔ پھر آگے مکہ مکرمہ کا آباد ہونا، آگے حجاج اور آب زمزم، حاجی اور آب زمزم، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آگے ہم کریں گے پانی کا کیمیائی تجزیہ، ٹھیک ہے۔ پھر سخت گرمی اور پیاس کی شدت، پانی کی تلاش میں دوڑنا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تقلید کا حکم، آب زمزم کھڑے ہو کر کے پینا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان چیزوں پہ ہم بحث کریں گے تو مضمون آپ کا سمجھو کہ میں نے پورا مضمون آپ کو بتلا دیا ہے۔ آپ نے مضمون کے اندر دیکھیں، مضمون کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مضمون میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ نے مواد اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ اور بنانے ہیں، پھر اس کے بعد جملے مربوط کرنے ہیں، ان کا تعلق آپس میں جوڑنا ہے۔ مختصر جب جوڑ جائے یہ سارا تعلق، اس کے بعد آپ نے مختصر سی تمہید باندھ کر کے پھر اس کو لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکھنا ایسے ہے خوش خط کر کے کہ مضمون آسانی سے پڑھا جا سکے اور آسانی سے سمجھا جا سکے۔ مضمون کو نہایت درجہ خوش خط لکھیں تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا جا سکے۔ مضمون کو مکمل کر لینے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ چھٹے ہوئے الفاظ لکھے جا سکیں، املا کی غلطیاں بھی درست ہو سکیں، اور وہ خیالات جو لکھنے سے رہ گئے اور پڑھتے ہوئے یاد آئے تو وہ بھی لکھے جا سکیں۔ اب مضمون کی کتنی اقسام ہوتی ہیں میں بتاؤں کہ مضمون ادبی ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں، سوانحی ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، سائنسی ہوتے ہیں، تاریخی ہوتے ہیں، جغرافیائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آب زمزم کا مضمون آپ نے لکھنا ہے، ویسے تو میں نے آپ کو خاکہ بتلا دیا، آپ کو مضمون سارا یاد۔ سب سے پہلے آپ نے تمہید میں لکھنا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، یہ باتیں۔ پھر یہ خانہ کعبہ سے کتنی فاصلے پر ہے، خانہ کعبہ سے بھی پہلے قدیم ہے یہ کنواں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے وہ واقعہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر کے آنا، وہ پورا واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھ دینا کہ وہاں پہ مکہ جو ہے نا وہ آباد ہوا۔ وہ کیسے آباد ہوا؟ لوگوں نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ دور پہ جو ہے نا پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے قیاس کیا کہ یہاں پہ اگر پرندے اڑ رہے ہیں تو پانی ضرور ہوگا، وہاں پہ پھر آ کے وہ بسے، انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے وہاں آبادی ہوتی گئی، پھر آج مکہ مکرمہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ مختصر میں نے آپ کو مضمون بھی بتلا دیا۔ اس مضمون کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے بک پر، اور اگر مضمون کے اندر ہم اشعار کہیں سے سرچ کر کے نیٹ سے یا کسی بک سے اشعار لکھ لیں تو وہ تو ایسے ہوتا ہے، وہ اچھی بات ہو جاتی ہے، پھر اتنے زیادہ بھی اشعار نہیں لکھنے چاہیے۔ اشعار ایسے ہونے چاہیے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، اس کے برابر اشعار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے نا یہ میں نے آپ کو بتلا دیا آب زمزم کے بارے میں۔ آپ نے آب زمزم مضمون اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔